السلام علیکم ایوری ون. ہماری آج کی ویڈیو ان کیسز کے بارے میں ہے جن کیسز کے ٹرائل کا اختیار میجسٹریٹ کے پاس ہے، اور یہ بھی کہ میجسٹریٹ ٹرائل کیسے کرتا ہے اور کن سٹیپس سے گزر کر کیس کا فیصلہ یعنی ملزم کو جزا یا سزا ملتی ہے. سیکشن 241A آف کرمنل پروسیجر کوڈ، سپلائی آف اسٹیٹمنٹس اینڈ ڈاکیومنٹس ٹو دا ایکیوزڈ. سب سے پہلے سیکشن 241A آف CRPC، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب عدالت میں چلان جمع ہو جاتا ہے یا میجسٹریٹ پرائیویٹ کمپلینٹ سے یہ نتیجہ اخذ کر لیتا ہے کہ ملزم پر جو الزام ہے اس کو ثابت کرنے یا ملزم کو انوسنٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے ٹرائل ضروری ہے، تو میجسٹریٹ نوٹس جاری کرتا ہے کہ کیس کا ٹرائل شروع کیا جائے. اس میں سب سے پہلے ٹرائل شروع ہونے سے کم از کم 7 دن پہلے ملزم کو فالوئنگ ڈاکومنٹس فراہم کرنی ہوتی ہیں، جن میں گواہوں کے سیکشن 161 اینڈ سیکشن 164 کے بیانات، جائے وقوع پر انسپیکشن نوٹس وغیرہ شامل ہیں. سیکشن 242 چارج ٹو بی فریمڈ. نیکسٹ اسٹیپ میں سیکشن 242 CRPC کے تحت میجسٹریٹ چارجز فریم کرے گا. چارج کس طرح فریم کیا جاتا ہے اور اس کے کیا ایسینشیلز ہیں، اس پر میری ایک ویڈیو موجود ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ان شارٹ، فریمنگ آف چارج فرد جرم عائد کرنا ہے جس کا مقصد ملزم کو آگاہ کرنا ہے کہ اس کے خلاف کیا کیس ہے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے. فرد جرم عائد کرنے کے بعد میجسٹریٹ ملزم سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے یہ جرم کیا ہے. نیکسٹ سیکشن 243 کنوکشن آن ایڈمیشن آف ٹروتھ آف ایکوزیشن. نیکسٹ اسٹیپ میں سیکشن 243 CRPC کے اکارڈنگ اگر ایکیوزڈ یہ ایڈمٹ کر لے کہ اس نے اوفینس کمٹ کیا ہے تو اس کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا اور میجسٹریٹ اس سے پوچھے گا کہ کیوں نہ اس کو اس کی سزا دی جائے، لیکن اگر وہ اس کے لیے اپنی سفیشینٹ کاز نہ دے سکے تو میجسٹریٹ اس کو کنوکٹ کر دے گا. نیکسٹ اسٹیپ از سیکشن 244 پروسیجر وین نو سچ ایڈمیشن از میڈ. سیکشن 244 CRPC، اگر ایکیوزڈ جرم قبول نہ کرے تو میجسٹریٹ کمپلیننٹ یا پروسیکیوشن کی ایویڈنس سنے گا. اس کے بعد ملزم سے اس کے دفاع میں ایویڈنس لے گا. میجسٹریٹ کمپلیننٹ یا ایکیوزڈ کی درخواست پر گواہوں کو بلانے یا کوئی ڈاکیومنٹ عدالت میں پیش کرنے کے لیے سمن جاری کرے گا. سیکشن 244A اسٹیٹمنٹ میڈ انڈر سیکشن 164. جو اسٹیٹمنٹ سیکشن انڈر 164 وٹنسز نے دیے ہوتے ہیں ان کی کیا ویلیو ہے. اگر 164 کی اسٹیٹمنٹس ملزم کی موجودگی میں دی گئی ہیں یا لی گئی ہیں اور ملزم کو اس پر کراس ایگزامینیشن کا موقع دیا گیا ہے تو سیکشن 164 کے اسٹیٹمنٹس کو ایویڈنس ہی کنسیڈر کیا جائے گا. سیکشن 245 ایکویٹل اور سینٹینس. سیکشن 245 CRPC کے تحت تمام ایویڈنس اور وٹنسز کی ایگزامینیشن کے بعد اور ایکیوزڈ کی ایگزامینیشن کے بعد اگر میجسٹریٹ ایکیوزڈ کو ناٹ گلٹی سمجھتا ہے تو اس کے ایکویٹل یعنی بریت کا آرڈر پاس کرے گا، اور اگر ملزم گلٹی قرار پاتا ہے تو اس کو کنوکٹ کرے گا. سیکشن 247 نان اپیئرنس آف کمپلیننٹ. اگر کمپلیننٹ کیس کی پیروی نہیں کرتا اور غیر حاضر ہوتا ہے تو عدالت ایکیوزڈ کو ایکوٹ کر سکتی ہے، لیکن اگر جرم کوگنیزیبل یا نان کمپاؤنڈیبل ہو تو عدالت ایکیوزڈ کو ایکوٹ نہیں کرے گی. سیکشن 248 withdrawal of complaint. اگر کمپلیننٹ فائنل آرڈر سے پہلے اپنی کمپلینٹ withdraw کر لے تب بھی عدالت ایکیوزڈ کو ایکوٹ کر دے گی. سیکشن 249 power to stop proceedings when no complainant. سیکشن 249 کے اکارڈنگ میجسٹریٹ فرسٹ کلاس سیشن جج کی اجازت سے کیس کے کسی بھی سٹیج پر پروسیڈنگز کو سٹاپ کر سکتا ہے اور بغیر کوئی فیصلہ سنائے ایکیوزڈ کو ریلیز کر سکتا ہے. سیکشن 249A موسٹ امپورٹنٹ، پاور آف میجسٹریٹ ٹو ایکوٹ ایکیوزڈ ایٹ اینی اسٹیج. میجسٹریٹ کی پاور ہے کہ وہ کیس کے کسی بھی سٹیج پر، چاہے فرد جرم عائد کرنے سے پہلے یا فرد جرم عائد کرنے کے بعد یا ایویڈنس ریکارڈ ہونے سے پہلے یا اس کے بعد، کسی بھی سٹیج پر ملزم کو رہا کر سکتا ہے اگر میجسٹریٹ یہ سمجھے کہ جو الزام اس پر لگایا گیا ہے وہ بے بنیاد ہے تو پروسیکیوشن اور ایکیوزڈ کو سننے کے بعد ایکیوزڈ کو ایکوٹ کر سکتا ہے. اب اگر ہم میجسٹریٹ کے ٹرائل کو کنکلوڈ کریں تو سب سے پہلے سیکشن 241A سپلائی آف اسٹیٹمنٹس اینڈ ڈاکیومنٹس ٹو دا ایکیوزڈ. نیکسٹ سیکشن 242 چارج ٹو بی فریمڈ. تھرڈ سیکشن 243 conviction on admission of truth of accusation. Next, section 244 procedure when no such admission is made, evidence will be recorded. Next, section 244A statements made under section 164 if made in the presence of accused, then it would be considered as evidence. Section 245 acquittal or sentence. Section 247
Non-appearance of complainant, then in that case accused would be acquit. Next, section 248, withdrawal of complaint. If the complainant withdraws the complaint, then the magistrate would acquit the accused. Next, section 249, power to stop proceedings when no complainant. Next, section 249A, power of magistrate to acquit accused at any stage. ये था मैजिस्ट्रेट का मुकम्मल ट्रायल का तरीका। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।